بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہلت ہے، مولا کی جانب سے مہلت ہے۔ اب ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بزرگ آپ نے اس عزت سے نوازا تو یہ جو مہلت ہے نا مولا کی جانب سے، جو مہلت کا فائدہ اٹھا لے وہ حر ہوتا ہے۔ پھر ہے تو ایسے ہی، مولا کی جانب سے جو مہلت کا استفادہ کر لے وہ حر ہوتا ہے۔ مولا نے بھی تو شب عاشور مہلت دی تھی۔ نہیں، امام بارگاہ شان حسین میں گفتگو تو شان حسین پہ تو میں کچھ کہوں جب تک نہ تو پھر گفتگو کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اس خانوادے کی شان یہ ہے کہ پہلے سے شروع کرو تو آخر تک پہنچتی، آخر سے شروع کرو تو پہلے تک آتی ہے، کیونکہ کلنا نور واحد، سب ایک نور سے۔ تو مولا نے مہلت دی شب عاشور، یہ مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ظاہر میں یہ کہ حسین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات عبادت کے لیے، جس کے لیے عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جس کی مودت کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یقیناً انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، حسین نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں، کہا میں نماز سے عشق کرتا ہوں۔ حسین فقط نماز پڑھتا نہیں، نماز سے عشق کرتا۔ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے کہ جب حسین پشت رسالت پر آئے تو حضور نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے کو طول دیا۔ حسین کے آنے سے سجدہ کم نہیں ہوتا، سجدہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو میں کیسے مقام پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں شرعی طور پر کچھ پہنچا کے جاؤں گا۔ تو حسین علیہ السلام کے آنے سے جس کی زندگی میں حسین ہے اس کی زندگی میں سجدہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا حضور نے ایسا کیا کہ حسین کو نعوذ باللہ من ذالک مثال دے رہا، فقط حسین کو گرا دیا اور نماز جاری رکھی ہو؟ نہیں۔ اچھا کیا ایسا کیا کہ نماز توڑ دی اور حسین کو لے لیا گود میں؟ یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ حسین کے ساتھ نماز ہو اور نماز کے ساتھ حسین ہو۔ اور میں ٹرانسمیشن میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اس فقیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض جو خدمات لی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں وہاں بھی جو ہو سکتا ہے جو مولا کی جانب سے عطا ہو جائے وہاں رکتا نہیں ہوں، کہتا ہوں وہاں پر۔ وہاں میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں کہ یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، ہر امام جماعت کے لیے نہیں کہ اس کا نواسہ پشت پر آ جائے تو وہ بھی سجدے کو طول دیں گے۔ اوہ یہ بات پہنچی۔ مجھے 1400 سالہ تاریخ میں برادر اہل سنت تشریف فرما ہو تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، دس بستہ آپ کے بھی حسین ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ اور ہمارے یہاں کسی بھی مجتہد محترم عالم دین کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں کہ اگر امام جماعت رکوع سجدے میں ہو اور ان کی پشت پر ان کے نواسے آ جائیں تو وہ بھی سجدے کو طول دے جیسے رسول اللہ نے طول دیا تھا، سنت رسول ہے۔ یہ ہر نواسے کے لیے نہیں ہے، یہ حسین کے لیے، یہ ہر نانا نواسے کے لیے نہیں ہے۔ اوہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اب جی نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہیں، بات پہنچ رہی، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور بات کو یہاں سے آہستہ آہستہ منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا۔ یعنی اب نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، اب نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، اب رسالت کی پشت پر امامت ہے، اب رسالت کی پشت پر امامت ہے، اور رسول امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، رسول امامت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں میرے بعد دین ملے گا تو کہاں سے ملے گا، تمہیں نماز ملے گی تو کہاں سے ملے گی، شریعت ملے گی تو کہاں سے ملے گی، جس کی خاطر سجدے کو طول دے رہا ہوں۔ بھائی سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، تو حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے
کیا بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. حاصل کلام جملہ مزید وصول ہو جائے گی یہاں پر. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ نماز اور حسین سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ نماز فقط رمضان کے لیے نہیں، یہ نماز رمضان سے پہلے بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے. تو دیکھو کوشش کرو، خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے رمضان میں جو توفیق نصیب ہوئی ہے، اس توفیق کو چھوڑ نہ دینا. اور جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو حسین ساتھ رہیں گے. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچی ہے یہ میں نے کیا عرض کیا. جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو اپنے عبادات کے لیے بھی اور اپنے معاملات کے لیے بھی. یہ خاص طور پر میں مردوں سے کہہ رہا ہوں، مائیں بہنیں وہاں تشریف فرمائیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گھر میں ایک حاکمیت عطا کیا. رجال قوامون علی النساء، مردوں کی ولایت ہے عورتوں پر. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، لیکن اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس کا مطلب ریسپانسبلٹی ہے. آپ کو ایک ذمہ دار بنایا. آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے پہلے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ہم نے شاید دین کی ترتیب بھی نہ تھوڑی سی بدلی بھی ہے. ہم عبادات سے شروع کرتے ہیں، رسول اللہ نے معاملات سے شروع کیا تھا. اوہ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا. ہماری عبادات بظاہر ٹھیک ہوتی لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا. رسول اللہ نے پہلے نماز اور روزہ کا بتلایا یا پہلے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا؟ پہلے اپنے آپ کو صادق کہلوایا، پہلے اپنے آپ کو امین کہلوایا، پھر نماز کا بتلایا. یعنی دینداری کی پری ریکویزٹ ہے نماز، اور روزے کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. ایک شخص بڑا نمازی ہے لیکن سچ نہیں بولتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے نہیں دیندار. ہائے ہائے، امانت میں خیانت کرتا ہے. مثلا بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی مومن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ گفتگو ہے میرے پاس، جو کچھ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پھر کبھی مولا نے بلایا، حیدر آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے. لیکن اور اب گلگش میں گفتگو ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس اہل ثواب. وہ کون سا امام بارگاہ ہے؟ آپ کی محبت ہے انشاءاللہ سے کبھی وہ پنجتن پاک کے صدقے میں انشاءاللہ دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دے دے کہ راستے میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے. کون سا امام بارگاہ؟ کاظمی ہاؤس ملتان. ہاں انشاءاللہ. تو وہاں پر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. وہاں پر ایک ایصال ثواب کا موضوع یہیں سے تسلسل میں آگے بڑھائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے تو دیکھو مہلت ہے ابھی، اس جملے کو پورا کرو، اور جو مہلت سے استفادہ کر لے وہ ہور ہوتا ہے. جی اچھا، حسین ابن علی کی شان دیکھو، شان حسین امام بارگاہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. حسین ابن علی کی شان دیکھو. حسین جسے معاف کر دے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. اور اب تک تھے لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. ان جملوں میں آئے حسین سے معافی مانگ لی. اب ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء. زیارت وارثہ یاد ہے نا؟ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. یہ ہے حسین. اور اتنا جلدی ہے یہ معاملہ. مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات ہے تو فقط امام حسین کو کیوں سفینہ نجات کہا جاتا ہے؟ فرمایا حسین کا سفینہ سفینہ حسن اوسع و اسرع و انفس. حسین کا سفینہ جلدی پہنچاتا ہے بہت. یہ بات پہنچ رہی ہے. حسین کا سفینہ بڑا جلدی پہنچاتا ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، اور کے لیے کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے.
یہاں سے وہاں تک بزور حسینی صلوات بھیجو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. تمام ہو رہی بات. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقامہ ان کا بھی فقرہ پڑھو. وہ کہتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا اختیار دیکھنا. یہاں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, اس کے بعد اس نے آپ سے آ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا, آپ کا بھی دل بڑا تھا, آپ نے سیرت اہل بیت پر عمل کرتے معاف کر دیا, الحمدللہ. لیکن یاد رکھنا, دیکھو مجھ سے کوئی معافی مانگنا ہے, فرض کرو آپ سے کوئی معافی مانگنا ہے, آپ میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا. پتہ نہیں میری بات پہنچی نہیں پہنچی. یہ ہمارا تو ڈومین ہی نہیں, ہمارا تو علاقہ اور اختیار ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ رب نے معاف کیا. ارے ہمیں کیا معلوم رب نے معاف کیا یا نہیں کیا. اب یہ رب جانے تو حسین جانے. بات پہنچ گئی. یہ ہمارا تو معاملہ ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ رب نے معاف کیا. ہماری اتنی حیثیت نہیں, کسی بھی انسان میں یہ اوقات نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ سکیں رب نے معاف کیا, ہمیں معلوم ہی نہیں. لیکن جب ہو آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس, یہ حسین کا اختیار ہے کہ حسین کہیں کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا. حسین باب اللہ, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. جی 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 باب اللہ ہے حسین. تو جو حسین تک آیا ہے وہ رب کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے. اب یہاں سے جو معافی مل رہی ہے, اور ہمارے یہاں سے جو معافی مل رہی, تو حسین نے معاف کیا یا نے رب نے معاف کیا. اس لیے حضرت انیس نے لکھا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, آزاد کیا امام حسین نے. لکھتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. امام حسین مالک خلدیں کھول دو, کھلوا دیے, میرا نوکر آ رہا ہے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. اذانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. کیا مصرع لکھا ہے, اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے, سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا. اب ہور جنت کا طالب نہیں ہے, جنت ہور کی طالب ہے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں اللہ اکبر. مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا